دربار سلطان پوری شان سے سجا ہوا تھا۔ دربار کی دیواروں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ایک الگ ہی اپنی حکمت کی کہانیاں سنا رہی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہر پتھر میں ایک راز چھپا ہوا ہو۔ دربار کے خوبصورت آرائش ہر زائرین کو خوابوں کی دنیا میں لے جاتا ہو، جہاں تاریخ اور ثقافت کا ایک ملاپ ایک دلکش منظر پیش کرتا ہو۔ یہاں کی فضا میں محبت اور امن کی خوشبو بکھر رہی ہوئی ہو یہاں کی فضا میں محبت اور امن کی خوشبو بکھری ہوئی ہو جو ہر دل کو محسوس کر دیتی ہو۔ وزیر کے چہرے پر ایک دھیمی مسکراہٹ تھی۔ صبح سے ابھی تک ایسا کوئی معاملہ دربار میں پیش نہیں ہوا تھا جو سلطان کے لیے باعث پریشانی بنے۔ تمام مسائل ایسے تھے جن کا حل سلطان نے بہت آسانی سے نکال دیا تھا۔ ان کو اسی بات کی خوشی تھی کہ آج ان کے سلطان بہت سکون سے بیٹھے ہوئے تھے۔ دربار میں تمام لوگ موجود تھے، ایک طرف تمام درباری اور دوسری جانب تمام مشیر بیٹھے تھے، سلطان کی طرف ہی متوجہ تھے۔ سلطان کے چہرے پر بھی ایک خوبصورت مسکان رقص کر رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ بے حد خوش ہیں، لیکن دربار میں موجود کسی ایک نفوس کو بھی معلوم نہیں تھا کہ آج سلطان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آنے والا ہے، وہ کس دور سے گزرنے والے ہیں، ان کی زندگی میں کس طرح وبال آنے والا ہے۔ سلطان ابھی اپنے وزیر کو مخاطب کرتے اس سے پہلے ہی دربار میں گھوڑے دوڑنے کی آواز یا قدم گونجی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے دربار سے دور کچھ گھوڑے دربار کی طرف آ رہے ہوں۔ تمام درباری، مشیر، سلطان، وزیر اور سپاہی سب داخلی دروازے کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے اندازے کے بالکل ٹھیک مطابق تھوڑی دیر بعد ہی 3 آدمی بے ساختہ ایک کے بعد ایک دربار میں داخل ہوئے تھے اور سیدھا سلطان کی نشست کے پاس بھاگے تھے۔ ان کے آنے کا انداز بہت ہی عجیب تھا۔ آج سے پہلے کوئی فریادی اس طرح دربار میں داخل نہیں ہوا تھا۔ سپاہی ان تینوں کو روکنا چاہتے تھے۔ وہاں موجود ہر نفوس یہی سمجھا تھا کہ دشمن ممالک سے سلطان پر حملہ کرنے کے لیے سپاہی بھیجے گئے ہیں۔ یہی سوچ کر وہاں موجود تمام سپاہیوں نے اپنی اپنی تلواریں سنبھال لی تھی، جبکہ سلطان بھی اپنی میان سے تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے تھے۔ وزیر باقاعدہ 4 سے 5 سیڑھی ہی سلطان کی نشست سے نیچے اتر گیا تھا۔ وہ ان تینوں کا قتل ابھی کے ابھی کر دینا چاہتا تھا۔ سلطان کی طرف اٹھنے والی غلط نگاہ بھی وہ برداشت نہیں کرتا تھا، مگر وہ تینوں حملہ کرنے کی بجائے سلطان کی نشست کے سامنے ایک ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھ کے تھے۔ وزیر جو جلدی جلدی سیڑھیاں عبور کر کے ان تینوں کے پاس پہنچنا چاہتا تھا، فوراً اپنی جگہ پر ٹھہر گیا تھا اور حیران کن نگاہوں سے ان تینوں کو دیکھنے لگا تھا۔ سلطان کی آنکھوں میں بھی الجھن آئی تھی۔ انہیں تو ایسا لگا تھا جیسے یہ تینوں کوئی دشمن ہو، مگر ان کا انداز دیکھ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ تینوں فریادی ہیں۔ تمام سپاہیوں نے اپنی اپنی تلواریں میان میں رکھ لی تھی، مگر احتیاط کے طور پر گھیرا بنا کر ان کے گرد ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ وجہ ایک ہی تھی، کوئی بھی ان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ان کا انداز ہی کچھ ایسا تھا۔ وزیر نے ایک سرد نگاہ ان تینوں کے وجود پر ڈالی تھی اور الٹے قدموں سے ہی سلطان کے برابر میں کھڑا ہو گیا تھا۔ اپنی تلوار میان میں نہیں رکھی تھی۔ وہ سلطان کے برابر میں کافی ہوشیار کھڑا ہوا تھا۔ وہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ اگر اسے محسوس ہو جائے کہ یہ انسان سلطان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے تو وہ ہر چیز فراموش کر دیتا تھا۔ سلطان وزیر کی جانب دیکھتے ہوئے بولے تھے، بے فکر ہو جاؤ وزیر، یہ تینوں فریادی ہیں، تلوار رکھ لے۔ لیکن وزیر ان تینوں کی جانب دیکھتے ہوئے سرنفی میں ہلاتے ہوئے بولا تھا، معاف کریے گا سلطان معظم، لیکن آپ کے معاملے میں کسی کے اوپر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ وہ صاف گوئی سے بولا تھا۔ اس کی عادت میں شمار تھا، وہ جھوٹ یا لگی لپٹی باتیں کرنے سے ہمیشہ پرہیز کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ دو ٹوک بات کیا کرتا تھا۔ اس کا انداز دیکھ کر سلطان مسکرائے تھے اور سر نفی میں ہلایا تھا۔ ان کو معلوم تھا ان کا وزیر ان سے کتنی محبت کرتا ہے۔ سب کو ہی معلوم تھا وزیر کی محبت سلطان کے لیے کیسی ہے۔ وہ کسی بھی وقت سلطان کی خاطر اپنی جان دینے کو بھی تیار رہتا تھا۔ وہ محض اسی لیے بادشاہ نہیں تھے بلکہ اس کے بہترین دوست، ہمراز اور ساتھی تھے۔ سلطان ان تینوں کی طرف پوری طرح متوجہ تھے۔ وہ کچھ کہتے اس سے پہلے ہی بیچ میں بیٹھا ہوا آدمی سلطان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا تھا، سلطان معظم، ہم بہت مشکل میں ہیں، کافی پریشان ہیں، آپ کی مدد کی شدت ضرورت ہے۔ ہمیں معلوم ہوا ہے آپ ہر پریشانی کا حل بہت آسانی سے نکال لیتے ہیں۔ خدا کے لیے ہمیں اپنے در سے مایوس نہ لٹائیے گا۔ اس کے لہجے میں ایک آس تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ سلطان حیران ہوئے تھے۔
आखिर उन लोगों को ऐसी कौन सी मुश्किल पेश आ गई थी जो वो मर्द होकर रो रहे थे? सुल्तान कुछ कहते उससे पहले ही दूसरा भाई गुलगी लहजे में, सुल्तान मुअज्जम, हमारा खुदा गवाह है, हम ही जानते हैं कि हम तीनों भाई यहाँ कैसे पहुंचे हैं। खुदा के लिए आप हमारी मदद करें, आपको हमारे साथ चलना होगा। हम जिस मुसीबत में आए हुए हैं, अगर आप हमारे साथ हमारे बाप के पास नहीं गए तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। वजीर के माथे पर बल आए थे, न जाने क्यों वो उन तीनों भाइयों को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा था। वो कुछ कहता इससे पहले ही सुल्तान बेहद नरम लहजे में बोले थे, मेरी जात से जितना हो सकेगा मैं करूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहां भी जाना होगा मैं आपके साथ चलूंगा, मगर आप तीनों इस तरह हलकान ना हो। परेशान होकर मसाइल हल नहीं होते, इंसान को अपना दिमाग मुश्किल में काबू में रखना पड़ता है। आप मुझे बताएं कि आपके साथ हुआ क्या है जो आप तीनों इतना हलकान हो गए हैं। ये बात सुनकर बड़ा भाई सुल्तान की तरफ देखते हुए बोला, सुल्तान मुअज्जम, हमारी दुनिया उजड़ गई है, हम यतीम हो गए हैं, हमारे सर से घना साया छिन गया है, अल्लाह को हमारे हाल पर रहम नहीं आया, हम रोते रह गए, लेकिन उस पाक परवरदिगार ने हमारी अमानत हमसे ले ली। वो काफी बेबस लहजे में बोला था। सुल्तान उसको बहुत गौर से सुनने और समझने की कोशिश कर रहे थे। हमारी एक आखिरी उम्मीद सिर्फ आप हैं। हमने हर एक से मदद मांगी, हर एक के सामने अपना मसला बयान किया, लेकिन लोग महज हंसने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई भी हमारा दुख नहीं समझ रहा। हमारा बाप एक बेहतरीन इंसान था, उसने हमें अच्छी तरबियत दी, रहने के लिए छत दी, हमें आला तालीम दी, मगर आज हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास मसले का हल मौजूद नहीं है। सुल्तान मुअज्जम, हमारे बाबा हुजूर का इंतकाल हो गया है। सुबह फजर की नमाज के बाद वो खालिक की से जा मिले हैं। हम तीनों भाई बहुत तकलीफ में मुब्तला हैं। हर दर पर हमने अपने बाप का मसला पेश किया है, लेकिन हर फर्द हम पर महज हंस रहा है। सुल्तान मुअज्जम, मेरे बाबा मरने से पहले एक वसीयत करके गए हैं। उन्होंने हमें बहुत अच्छी जिंदगी दी है। हम तीनों भाइयों की ख्वाहिश है कि हम अपने बाबा की उस वसीयत को पूरा करें, लेकिन किस तरह ये बात हमें समझ नहीं आ रही। सुल्तान बड़े भाई की जानिब देखते हुए बोले, आपके बाबा का सुनकर हमें बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे, कब्र में उनके लिए सख्ती को कम करे। एक औलाद के लिए ये लम्हा बहुत दर्दनाक होता है। बाप का सर से चले जाना एक बहुत बड़ी आजमाइश होती है, मगर आप तीनों को इस आजमाइश पर पूरा उतरना है। बेशक मरने वाले की वसीयत को पूरा करना बेइंतहा जरूरी है, लेकिन अगर वो वसीयत पूरी करना हमारे बस में नहीं तो अल्लाह ताला मुआफ करने पर कादिर है। खैर, आप वसीयत बताएं, अगर कोई हल मेरे पास हुआ तो मैं जरूर उस मसले को हल करूंगा। सुल्तान बेइंतहा संजीदगी से बोले थे। शुरुआत में जो मुस्कान उनके चेहरे पर मौजूद थी वो अब कहीं खो गई थी। उन तीनों की बात सुनकर उन्हें अपने बाबा याद आ गए थे। उनको मालूम था बाप के खोने का दर्द कैसा होता है। उन तीनों के चेहरे मुरझा गए थे, आंखों में नमकीन पानी था, कंधे झुके हुए थे, जो ये बताने के लिए काफी थे कि वो तीनों वाकई बहुत आबदीदा हैं। बड़ा बेटा सुल्तान की तरफ देखते हुए बोला, बादशाह सलामत, मेरे बाबा हुजूर मरने से पहले हम 4 भाइयों को बिठाकर एक बात कर गए हैं और काजी के सामने एक वसीयत लिखवाई है। उनका कहना था जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी तदफीन से पहले मेरे सर से मेरा दिमाग निकाल लेना और उस दिमाग के 4 टुकड़े करना और उन चारों टुकड़ों को एक एक भाई खा लेना। मगर सुल्तान मुअज्जम, ये कैसे मुमकिन है? एक मरे हुए शख्स का सर काटना, फिर उसका दिमाग निकालना और फिर उसको कच्चा खाना, ये बात हमें नहीं समझ आ रही। हमारे बड़े कहते हैं मुर्दा शख्स को हाथ लगाना भी गलत है। मरे हुए शख्स को तकलीफ होती है और हम उसका सर कैसे काट सकते हैं? उस आदमी के लहजे में उलझन का सर था। सुल्तान के माथे पर शिकन आए गए थे। दरबार में मौजूद हर नफूस हैरान होकर उन तीनों भाइयों को देख रहा था। तीनों के चेहरे एक दूसरे से मुशाबत रखते थे। सुल्तान उस आदमी की जानिब देखते हुए बोले, ये किस तरह की वसीयत है? इनसे पहले कभी हमने ऐसी वसीयत नहीं सुनी। आप तीनों मुसलमान हैं? सुल्तान बेसाख्ता बोले थे। उनको समझ नहीं आ रहा था मुसलमानों में ऐसा कब से होने लगा। तीनों भाई सुल्तान की बात सुनकर बेसाख्ता बोले, अल्हम्दुलिल्लाह सुल्तान मुअज्जम, हम तीनों मुसलमान हैं। हमारे बाबा हुजूर भी मुसलमान थे, मगर उनकी वसीयत बहुत मुनफरिद है। जब भी हम इस मसले का हल लेने के लिए आपके पास आए हैं, आप बताएं हमें क्या करना चाहिए? क्या उनका सर काट कर उनका दिमाग निकाल लेना चाहिए
یا پھر انہیں ایسے ہی دفنا دینا چاہیے؟ سلطان کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو گئے تھے۔ وہ حیرت کا شکار تھے۔ آج سے پہلے کبھی ایسا معاملہ ان کے دربار میں نہیں آیا تھا، اس لیے حیرت بجا تھی۔ قاضی صاحب بھی کافی پریشان نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے بھی ایسا مسئلہ پہلی بار دیکھا تھا۔ دربار میں موجود کوئی نفوس کچھ کہتا اس سے پہلے ہی سلطان اس آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، مگر ہمیں ایک بات سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے بابا حضور نے کہا ہے کہ 4 ٹکڑے دماغ کے کرنا اور پھر ہر ٹکڑا ایک بھائی کھائے گا، مگر آپ تو 3 بھائی ہو، چوتھا بھائی کہاں ہے؟ سلطان کا لہجہ سوالیہ تھا، جبکہ بڑا بیٹا بے ساختہ بولا، سلطان معظم، ہمارا چھوٹا بھائی بابا کی میت کے پاس ہی بیٹھا ہوا ہے۔ ہم تینوں نے اس کو بھی ساتھ آنے کی ہدایت کی تھی، مگر وہ بابا کے پاس سے ہل نہیں رہا۔ دراصل وہ بابا سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اور ان کے بے حد قریب تھا۔ وہ ہر وقت بابا کے ساتھ ہی گھومتا رہتا تھا، اس لیے وہ ان کے پاس سے اٹھنے سے انکاری ہے۔ جبکہ سلطان کے ماتھے پر بے ساختہ بل آئے تھے۔ وہ اپنی نشست سے کھڑے ہوئے اور ان بھائیوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، آپ کے والد صاحب کے پاس کوئی اور لوگ بھی موجود ہے یا پھر آپ کا بھائی ہی وہاں پر موجود ہے؟ وہ آدمی سلطان کی بات سن کر بولا، نہیں سلطان معظم، بابا کا جنازہ ہمارے گھر کے صحن میں پڑا ہوا ہے۔ لوگ آئے تھے مگر بابا کی آخری خواہش کو سن کر سب وہاں سے چلے گئے۔ آپ کی طرح سب ہمیں دوسرے مذہب کا سمجھ نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم زیادہ ہلکان ہو گئے ہیں۔ جبکہ سلطان بے ساختہ اپنی تلوار میان میں رکھ کر خارجی دروازے کی طرف بھاگے تھے۔ تمام نفوس حیران ہو گئے تھے، آخر سلطان کو کیا ہوا تھا؟ سب کی نگاہوں میں سوال تھا۔ وزیر اور سپاہی سلطان کے پیچھے فوراً دوڑے تھے۔ وہ تینوں بھائی بھی سلطان کے پیچھے ہی دربار سے نکلے تھے۔ آخر سلطان کو اچانک سے ہوا کیا تھا؟ یہی سوال ہر آنکھ میں تھا۔ تمام نفوس دربار کے باہر آ گئے تھے، جبکہ سلطان ان بھائیوں کے گھوڑوں میں سے ایک گھوڑے پر سوار ہو کر ان بھائیوں کے گھر کی طرف بھاگے تھے۔ ان بھائیوں کے لباس سے ہی سلطان اس بات کا اندازہ لگا چکے تھے کہ وہ لوگ کہاں سے آئے ہیں۔ سلطان کا گھوڑا سارا پٹ دوڑ رہا تھا۔ انہیں ان بھائیوں کا گھر معلوم نہیں تھا، مگر سلطان اس حدود میں جانا چاہتے تھے تاکہ پتہ کر سکے وہ چھوٹا بھائی کیا کر رہا ہے۔ وہ تھوڑی ہی دور تھے جب انہیں اس جگہ سے ایک گھوڑا رفتار سے نکلتا ہوا نظر آیا تھا۔ اس کا رخ جنگل کی جانب تھا۔ سلطان نے اس شخص کی پشت پر گہری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اس نے سفید رنگ کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ ان کا دماغ فوراً کام کرنا شروع کر چکا تھا۔ یہی وہ چوتھا بھائی تھا جو میت کے پاس موجود تھا۔ کیا وہ دماغ نکال چکا تھا؟ سلطان کی نگاہیں بے ساختہ زمین پر گئی تھی اور گھوڑے پر سے ٹپکتا ہوا خون یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ بالکل درست سوچ رہی ہیں۔ انہوں نے فوراً اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچی تھی اور جنگل کی جانب گھوڑا دوڑا دیا تھا۔ ان کا دل بے لگام گھوڑے کی رفتار کی مانند دوڑے جا رہا تھا۔ کیا وہ شخص اپنے باپ کا دماغ کھانے والا تھا؟ سلطان یہ سوچنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ وہ مسلمان تھے، ان کے مذہب میں یہ سب جائز نہیں تھا اور یہ بہت معیوب عمل تھا۔ اگر آج وہ اس شخص کو یہ کرنے کی اجازت دے دیتے تو ہر گھر میں یہی ہو رہا ہوتا۔ سلطان اس وجہ کو ہی ختم کر دینا چاہتے تھے۔ ان کا گھوڑا سر پٹ دوڑتے جا رہا تھا۔ وہ کسی بھی طرح اس چوتھے بھائی کو پکڑنا چاہتے تھے جو بالکل دیوانہ معلوم ہو رہا تھا۔ سلطان بلند آواز میں چیخے، اے نوجوان شخص، رک جاؤ، ہماری بات سنو۔ مگر وہ ٹہرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ سلطان کا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ وہ محض اس آدمی کو پکڑنا چاہتے تھے، لیکن انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کی رفتار حد سے زیادہ تیز تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان چند ہی پل میں ہلکان ہو گئے تھے، مگر وہ سلطنت کے بادشاہ تھے۔ وہ سلطان تھے، ہر جنگ میں فتح حاصل کرنے والے، کبھی نہ کسی سے ڈرنے والے۔ وہ محض اللہ سے ڈرتے تھے، ان کے سامنے جھکتے تھے۔ آج تک وہ کبھی ہار نہیں مانتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ جو شخص ہمت سے لڑتا ہے وہ ایک نہ ایک روز اپنی منزل کو حاصل کر ہی لیتا ہے۔ انہوں نے یہ سوچ کر بلند آواز میں اللہ اکبر کی صدا لگائی تھی اور چند ہی پل میں اس نوجوان شخص کے قریب تر پہنچ گئے تھے۔ وہ آدمی کچھ سمجھتا اس سے پہلی سلطان گھوڑے پر کھڑے ہو کر اور ایک بلند چھلانگ لگائی تھی۔ ساتھ میں اس نوجوان شخص کو گدی سے پکڑ کر نیچے زمین پر کھینچ لیا تھا۔ دونوں گھوڑے آگے پیچھے جا کر ٹھہر گئے تھے۔ تمام منظر ایک پل کے لیے تھم سا گیا تھا۔ سلطان کے ہاتھوں میں بہت خطرناک حد تک چوٹ آ گئی تھی، لیکن انہوں نے اپنے درد پر قابو پا لیا تھا۔ وہ نوجوان شخص بھی کافی زخمی ہو چکا تھا، اس کا حال بے حال ہو رہا تھا، اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھی۔
सुल्तान ने उसके हाथों में मौजूद अपने बाप का दिमाग देखा था। उसका हाथ खून से लथपथ हो रहा था। उसके कपड़ों पर भी जगह जगह खून लगा हुआ था। यकीनन सर काटने की वजह से उसका लिबास खराब हो रहा था। सुल्तान उस आदमी की जानिब देखते हुए बोले, तुम पागल हो गए हो? ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो जो हमारे इस्लाम में जायज नहीं? क्यों इस्लाम से खारिज होना चाहते हो? किसकी इजाजत से तुमने एक मुर्दा शख्स का सर काटा? क्या तुम्हें मालूम नहीं है एक मरे हुए शख्स को अजियत होती है? तुम्हारे भाई कहते हैं कि तुम अपने बाप के बेइंतहा करीब थे, उनसे मोहब्बत करते थे, तो फिर ये क्यों किया? उनके लहजे में एक गुर्राहट थी। उनका गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। उसके चेहरे पर भी जगह जगह खून लगा हुआ था, जो इस बात की गवाही थी कि वो शख्स दिमाग का कुछ हिस्सा खा चुका है। वो निडाल हालत में बोला, मैं अपने बाप का हुक्म नहीं टालता। उन्होंने वसीयत की थी और मुझ पर फर्ज था उनकी वसीयत को पूरा करना। मेरे भाई इस बात को नहीं समझ रहे। वो बेवजह बात को बढ़ा रही हैं, इसलिए मैंने उनके जाने के बाद अपना काम कर लिया। और तुम कौन हो? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? उस आदमी की आंखें बंद थी। तकलीफ के बायस उसने अपनी आंखें मेज रखी थी, जबकि सुल्तान कुछ पल के लिए खामोश हो गए थे और समझ गए थे ये काम महज जिद में नहीं बल्कि बाप की मोहब्बत में किया गया है। उन्हें हर मामला बहुत आराम से हल करना था। वो उन नौजवान शख्स की जानिब देखते हुए बोले, ठीक है, जो तुम कर चुके हो उसकी माफ़ी तुम्हें मिल जाएगी। मैं किसी को भी तुम्हें सजा देने की इजाज़त नहीं दूंगा, मगर जो दिमाग तुम्हारे पास मौजूद है वो फेंक दो। मेरे साथ वापस घर चलो। जबकि वो सरनफी में हिलाते हुए बोला था, जब तक बाबा का पूरा दिमाग कच्चा नहीं खा लेता तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। मुझे पता है मेरे भाई मुझे ये नहीं करने देंगे। वो लोग हमारे सल्तनत के बादशाह के पास जाना चाहते हैं और मैंने सुन रखा है सुल्तान मुअज्जम ऐसी बातों के खिलाफ है। सुल्तान उसकी बात सुनकर फौरन बोले थे, जिस इंसान की बात तुम कर रहे हो वो तुम्हारे पास ही मौजूद है। ए नौजवान शख्स, आंखें खोलो, हिम्मत करो। इस तरह निडाल होने का कोई फायदा नहीं है। सुल्तान की बात सुनकर उसने बेसाख्ता आंखें खोली थी। उसको अपने सीने की हसासियत पर बिल्कुल यकीन नहीं आया था। सल्तनत का बादशाह उसके पीछे ऐसे कैसे दौड़ सकता था? ऐसी सोच ही उसे हैरान कर गई थी। और फिर आंखें खोलने के बाद जब उसने अपने सामने बैठे शाही लिबास में मौजूद बादशाह को देखा तो उसकी जान पर बन आई थी। वो बेसाख्ता अपनी जगह से उठ बैठा था। तकलीफ के मारे उसके मुंह से कराह निकली थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं आ रही थी। वो अपना हाथ बढ़ाते हुए सुल्तान का चेहरा छूने लगा था। यकीनन वो महसूस कर रहा था कि जो सुल्तान बोल रहे हैं वो हकीकत है या फिर उनका वहम। मगर जब उसको इस बात का यकीन आ गया कि उसके सामने बैठा हुआ शख्स कोई अजनबी नहीं बल्कि सल्तनत के सुल्तान है, तो वो बेसाख्ता रोते हुए सुल्तान के सीने से लग गया था। सुल्तान के लिए यह अमल काफी हैरान कुन था। वो समझ रहे थे कि ये जानकर वो आदमी जरूर दोबारा भागने की कोशिश करेगा, लेकिन उसका गले से लग जाना सुल्तान को बहुत बेचैन कर गया था। वो उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोले, "ए नौजवान शख्स, क्या हुआ? तुम ठीक हो? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? अगर तुम अच्छा महसूस नहीं कर रहे तो हम तबीब साहब के पास चलते हैं। मुझे मालूम है कच्चा दिमाग खाने के बायस तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, मगर तुम हलकान ना हो, अभी तो हम जिंदा हैं।" वो किसी को इत्मीनान में लेते हुए बोले थे, जबकि वो सरनफी में हिलाते हुए मजीद तकलीफ से रो पड़ा था। सुल्तान को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि वो ये क्यों कर रहा है। वो उसको संभालते हुए बोले, अगर तुम्हें कहीं चोट आ गई है या फिर तुम परेशान हो रहे हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम मेरे घोड़े पर बैठो, मैं तुम्हें सवार करके अपने महल लेकर जाऊंगा। अगर तुम परेशान हो तो मैं तुम्हें अपना मेहमान बनाऊंगा। बोलो, क्या हुआ है? उसका रोना सुल्तान को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो काफी छोटी उम्र का लड़का था। उस उम्र का उनका अपना बेटा भी था। सुल्तान की बात सुनकर वो खामोशी से उनसे अलहदा हुआ था और उनका चेहरा देखते हुए बोला था, सुल्तान मुअज्जम, मैं आपसे मिलने का बेइंतहा ख्वाहिशमंद था। मेरे बाबा भी आपसे मुलाकात करना चाहते थे। आखिरी दफा उनकी यही ख्वाहिश थी कि वो आपसे मरने से पहले एक बार मुलाकात कर लें। उनका कहना था कि वो सुल्तान से मुलाकात करके उनको एक ज़रूरी बात बताना चाहते हैं, मगर आपसे मुलाकात करने से पहले ही उनका इंतकाल हो गया था। मगर मरते मरते वो मुझे बोल कर गए थे, लाजमी तुम मेरा दिमाग खा लेना और फिर सुल्तान से मुलाकात करके उनका हाथ देखना। तुम्हें जो बात मालूम हो जाएगी जो मैं बताना चाहता हूँ। सुल्तान के माथे पर शिकन आए थे। वो उस नौजवान की जानिब देखते हुए बोले,
آپ مجھے بیوقوف بنانا چاہتے ہیں تاکہ میں آپ کو یہ بچا ہوا آدھا دماغ کھانے کی اجازت دے دوں، لیکن یہ آپ کی بھول ہے نوجوان۔ میں آپ کو ایسا کچھ نہیں کرنے دوں گا۔ آپ کے ہاتھ میں جتنا بھی دماغ بچا ہے اس کو پھینک دے، یہ میرا حکم ہے۔ سلطان کی بات سن کر اس نے سر نفی میں ہلایا تھا اور سلطان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، میرے بابا حضور آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ سلطان کو یہ بات بتانی ہے، بے انتہا ضروری ہے، ورنہ پوری سلطنت برباد ہو سکتی ہے۔ خدا کے لیے مجھے یہ دماغ کھانے تھے تاکہ مجھے معلوم ہو سکے۔ سلطان حیران ہو رہے تھے، وہ کس طرح کی باتیں کر رہا تھا، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، کیوں آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں؟ آپ کے بھائی بھی ہلکان ہو رہے ہیں، جلدی چلیں، ہمیں آپ کے والد صاحب کی تدفین کرنی ہے، ہم ان کے نماز جنازہ میں شریک ہونا چاہتے ہیں، آپ بچوں جیسی حرکت نہ کریں۔ جبکہ اس نے فوراً سلطان کا ہاتھ جھڑک دیا تھا اور بے ساختہ جنگل میں بھاگنے لگا تھا۔ سلطان جو اس کو سمجھانے کے چکر میں اس کا ہاتھ چھوڑ گئے تھے، انہیں بے انتہا پچھتاوا تھا۔ وہ اس نوجوان کے پیچھے دوڑتے ہوئے بولے، آپ کیوں ہمیں ہلکان کر رہی ہیں؟ ہم تھک چکے ہیں، رک جائیں، خدا کے لیے ہماری بات سن لیں۔ جبکہ اس نوجوان نے اس بھگدڑ میں ہی اپنے ہاتھ میں موجود تمام دماغ اپنے حلق میں انڈے لیا تھا اور بے ساختہ اسے اسی پل پوری طرح پھندا لگا تھا اور وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا تھا، کھانس کھانس کر اس کا حال برا ہو چکا تھا۔ جبکہ سلطان اس کے پاس فوراً آئے تھے اور اس کے ہاتھ میں موجود دماغ کو نہ دیکھ ان کو بہت غصہ آیا تھا، اور وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ کو اسی طرح تڑپتا ہوا چھوڑ کر واپس دربار چلے جائیں۔ آپ کو ہماری بات سمجھ نہیں آئی، آپ کیوں بچوں جیسی حرکت کر رہی ہیں؟ ایک انسانی دماغ کھانا صحت کے لیے بہت برا ثابت ہو سکتا ہے، اب ہم پانی کہاں سے لائیں؟ وہ فکر مند بھی ہو رہے تھے، لیکن غصے سے ان کا دماغ پھٹنے کے قریب آ گیا تھا، ان کی نسیں ابھر چکی تھی، جبکہ وہ بالکل سیدھا لیٹ گیا تھا۔ اس کی حالت واقعی خراب ہو رہی تھی اور یہی چیز سلطان کو پریشان کر رہی تھی۔ وہ اس کا سینہ مسلتے ہوئے بولے، ہمت کرو نوجوان، ہمیں واپس دربار جانا ہوگا، وہی طبیب صاحب موجود ہیں۔ جبکہ اس نے سر نفی میں ہلایا تھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا تھا، جبکہ سلطان اب اس کی پیٹھ مسلنے لگے تھے، کہنے کہ وہ ایک سلطنت کے بادشاہ تھے، ان کے آگے تمام حکومتیں جھکتی تھی، مگر وہ ایک بہت نرم دل انسان تھے۔ وہ ایک ایسے حکمران ہرگز نہیں تھے جو اپنی رعایا کو ایسے ہی تکلیف میں تڑپنے دیتے۔ انہوں نے چاروں جانب نگاہ گھمائی تھی اور بے ساختہ انہیں جنگل کے قریب ایک ندی گزرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس نوجوان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے تھے، تم ہمت کرو، ہم پانی لے کر آتے ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ابھی آتے ہیں۔ یہ بولتے ہی سلطان جنگل کے دائیں جانب بھاگے۔ انہیں جھاڑیوں میں سے ندی نظر آ گئی تھی، وہ قریب پہنچے تو ان کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا، انہوں نے فوراً ہی ندی سے پانی لیا تھا اور اس نوجوان کے پاس آئے تھے، جبکہ اس نوجوان کو اب سانس لینے میں بھی دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ سلطان کو اب دل سے افسوس ہوا تھا، وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولے، افسوس ہے، ہم نادان انسان ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی غلطی کر جاتے ہیں جو بالکل بھی درست ثابت نہیں ہوتی۔ انہوں نے قریب جا کر اس کو بہت مشکل سے اپنے سہارے بٹھایا تھا، اس کے لبوں سے پانی لگایا تھا۔ جیسے ہی پانی کے چند گھونٹ اس کے حلق میں اترے، اس کو وہ کچا دماغ اپنے حلق سے اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اس کی آنکھیں بھی دھیرے دھیرے کھلنے لگی تھی۔ سلطان ایک بار پھر اس کی پیٹھ سے ہلاتے ہوئے بولے تھے، حوصلہ کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی، چند پل بعد اس کی طبیعت کچھ بحال ہوئی تھی۔ سلطان اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ کچھ اٹک تو نہیں رہا؟ ان کے لہجے میں فکر کا عنصر تھا، جبکہ وہ نوجوان سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے سنجیدگی بھرے لہجے میں بولا، اللہ آپ جیسا حکمران ہر حکومت کو عطا کرے، اگر آپ چاہتے تو مجھے چھوڑ کر جا سکتے تھے، لیکن آپ کی بات ہی نرالی ہے، خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اس کا لہجہ تشکر آمیز تھا، جبکہ سلطان اس کو ڈانٹتے ہوئے بولے، یہ جو تم نے کیا ہے یہ محض ضد ہے، اس ضد میں آ کر انسان ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے۔ تمہیں نہیں معلوم تمہیں کتنی بیماریاں لگ سکتی ہیں، تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہیں ابھی پانی مل گیا، اگر تمہیں پانی نہ ملتا تو یہ دماغ تمہارے حلق میں اٹک جاتا اور تم ابھی کے ابھی خالق حقیقی سے جا ملتے۔ جبکہ وہ سلطان کی بات سن کر خاموش ہو گیا تھا۔ چند پل بعد اس نے سر اٹھایا تھا اور سلطان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، میں مجبور ہوں، میں اپنے بابا سے بہت پیار کرتا ہوں، ان کی بات میں نے آج تک نہیں ٹالی،
میرے بابا مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے کہ مرنے سے پہلے تمام جائیداد میرے نام کر گئے ہیں، میرے بھائیوں کو ایک پھوٹی کوڑی نہیں دی۔ وہ تو خدا کا شکر ہے ان کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اس لیے میں ان تینوں کی طرف سے مطمئن ہوں۔ بس مجھے اپنے باپ کی فکر ہے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ وہ وہاں پر اب تنہا ہوں گے اور یہی چیز مجھے مشکل میں ڈال رہی ہے۔ جبکہ سلطان اس کی بات سن کر مسکرائے تھے اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے تھے، نہیں نوجوان، تمہارے بابا حضور اکیلے نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے ساتھ ایسی بہت سی روحیں موجود ہوں گی جو اس دنیا میں چلی گئی ہیں۔ مجھے تم یہ بتاؤ کہ تمہارے بابا اپنا دماغ کھانے کی وصیت کیوں کر کے گئے ہیں؟ تم تو اپنے بابا کے بے انتہا قریب تھے، کوئی تو بات تمہیں معلوم ہوگی۔ تمہارے بابا مجھے کیا بتانا چاہتے تھے؟ اور دماغ کھانے کے بعد کوئی بات تمہیں ذہن میں آئی ہے؟ جبکہ وہ چند پل کے لیے بالکل چپ ہو گیا تھا، اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، اس کے چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ سلطان ایک پل کے لیے فکر مند ہوئے تھے، وہ کچھ کہتے اس سے پہلے ہی وہ بند آنکھوں سے بولا تھا، میرے بابا نجومی تھے، وہ یہ بات سوائے میرے کسی کو نہیں معلوم۔ آخری بار جو وصیت انہوں نے کی تھی وہ محض اس لیے کی تھی تاکہ میں ان کا دماغ کھا کر ان جیسا دماغ حاصل کر سکوں۔ سلطان حیران ہوئے تھے۔ وہ مزید بولا تھا، ان کو خواب آیا تھا کہ آپ کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے۔ ان کا کہنا تھا اگر وہ آپ کا ہاتھ دیکھ لے تو آپ کی پریشانی آپ کو بتا سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت نہیں دی اور وہ ان کے پاس چلے گئے، مگر یہ صلاحیت مجھ میں آ گئی ہے، آپ اپنا ہاتھ دکھائیں۔ سلطان کو اس کی باتیں سن کر عجیب لگ رہی تھی۔ انہیں ایک پل کے لیے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے شاید باپ کے مرنے کے بعد سے وہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا ہے۔ وہ اس کو دلاسا دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس کو کچھ دن اپنے پاس رکھیں گے، اس کو سمجھائیں گے کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم سب اللہ کی امانت ہے، ایک نہ ایک روز ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہی ہوگا۔ لیکن اس نے اچانک سلطان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ سلطان کو یہ حرکت کافی ناگوار گزری تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا یہ شخص ان کا ہاتھ کیوں پکڑا ہے۔ وہ کچھ کہتے اس سے پہلے ہی اس نے سلطان کے ہاتھ کی لکیروں کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ سلطان سرنفی میں ہلاتے ہوئے بولے، اے نوجوان، یہ نہیں کرو، ہمیں یہ حرکت سخت ناپسند ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی اس دنیا میں ایسا موجود نہیں ہے جو غیب کا علم جانتا ہو، اور جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ غیب کا علم جانتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سلطان معظم مزید کچھ کہتے اس سے پہلے اس نوجوان نے سلطان کی جانب دیکھا تھا اور سادہ لہجے میں بولا تھا، ہمیں عجیب سا احساس ہو رہا ہے، اس لیے ہم نے آپ کا ہاتھ پکڑا، اور آپ کی لکیروں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کل آپ پر ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے، اور وہ مصیبت لانے والی کوئی اور نہیں بلکہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے۔ سلطان کے ماتھے پر بل آئے تھے، وہ غصے سے بولے، گستاخ، خاموش ہو جاؤ، ہم اپنی زوجہ کے خلاف ایک لفظ برداشت نہیں کرتے۔ آئندہ کے بعد اگر تم نے کسی کا بھی ہاتھ پکڑ کر اس کی لکیریں دیکھی تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہم کسی بھی نجومی کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ ہاتھوں کی لکیروں سے مستقبل کا پتہ بتائے، یہ غلط ہے اور اللہ نے اس چیز کے لیے منع فرمایا ہے۔ جبکہ وہ نوجوان شخص خاموش ہو گیا تھا، وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا، مگر سلطان کا سرد رویہ دیکھ کر وہ اتنا جان گیا تھا کہ ان کو اس کی یہ حرکت بالکل پسند نہیں آئی ہے۔ وہ سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، معافی چاہتا ہوں بادشاہ سلامت، لیکن جو دیکھا وہ آپ کو بتا دیا۔ سلطان اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے، اپنے کپڑے جھاڑے تھے اور اس کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولے تھے، تمہاری بابا کی تدفین کا انتظام کرنا ہے، چلو کھڑے ہو جاؤ، نماز جنازہ کا وقت ہو گیا ہے۔ اس نوجوان نے ضبط سے آنکھیں میچی تھی۔ سلطان جان گئے تھے کہ وہ گہرے دکھ میں مبتلا ہے۔ وہ اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے ایک بار پھر بولے، اللہ تعالیٰ کی امانت ان کے سپرد کرنے کا وقت آ گیا ہے، رونے کی بجائے ان کے لیے سارے ثواب پہنچاؤ تاکہ آخرت میں ان کی مغفرت ہو سکے۔ سلطان کا بڑھا ہوا ہاتھ اس نے تھام لیا تھا اور فوراً ہی گھر کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔ سلطان نے اپنی موجودگی میں ہی اس نوجوان کے والد کو تدفین کروائی تھی۔ تمام سپاہی، وزیر، درباری، پڑوسی سبھی اس نماز جنازہ میں شامل ہوئے تھے، کیونکہ اس شخص کی نماز جنازہ پڑھانے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ سلطنت کا بادشاہ تھا۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا، دن اپنی رفتار کے مطابق گزر گیا تھا۔ سلطان عجیب ہی کیفیت کا شکار ہو رہے تھے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کریں۔ ان کے دماغ میں مسلسل ایک ہی بات گردش کر رہی تھی، ان کی زندگی میں کل ایک مصیبت آنے والی ہے
اور مصیبت لانے والی ان کی زوجہ ہے، اور یہی چیز سلطان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ان کی بیوی ان کے لیے بہت اہمیت کی حامل تھی، اور یہی حال ان کی زوجہ کا تھا۔ وہ بھی سلطان سے بے انتہا محبت کرتی تھی، ان کے نام کے قصیدے پڑھتی تھی، تو بھلا وہ ان کے لیے کوئی مصیبت کیسے لا سکتی تھی؟ یہ سوچ سوچ کر ان کا دماغ پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ کافی دیر تک وہ بالکل گم سم اپنے مخصوص کمرے میں بیٹھے اس نوجوان کے بارے میں ہی سوچتے جا رہے تھے۔ اس کے ساتھ گزرا ہر لمحہ سلطان کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئے تھے، جبکہ ان کی زوجہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ سفید دوپٹے کے حال میں لپٹا ان کا چہرہ بہت ہی پر نور لگ رہا تھا۔ چند پل کے لیے سلطان دروازے پر کھڑے ان کو غور سے دیکھتے رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے گلا کھنکھار کر اپنی زوجہ کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ان کے لب مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ سلطان مسحری پر ذکر ان کے برابر میں ہی نیم دراز ہو گئے تھے۔ انہوں نے آخری آیت کو مکمل کیا تھا اور سلطان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ وہ سلطان کو دیکھتے ہوئے بولی، میں آپ کا کافی دیر سے انتظار کر رہی تھی، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو عرض کرنا چاہتی ہوں۔ سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور ان کی جانب غور سے دیکھنے لگے تھے۔ وہ سلطان کو دیکھتے ہوئے بولی، بادشاہ سلامت، صبح سویرے ہمارے پاس ایک عورت آئی تھی، انہوں نے ہم سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنی بیٹی ہمارے محل میں بطور کنیز بیچنا چاہتی ہیں، اس کے بدلے انہیں اجرت چاہیے۔ وہ کافی پریشان ہیں اور دکھی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں انہیں ملازمت پر رکھ لوں۔ سلطان کے ماتھے پر بل آئے تھے اور وہ ملکہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، اس بات کی اجازت آپ ہم سے کیوں مانگ رہی ہیں؟ حالانکہ آج سے پہلے جتنی بھی کنیزیں ہمارے محل میں رہتی آئی ہیں ان سب کا انتخاب آپ نے کیا ہے۔ سلطان کی بات سن کر ملکہ دھیما مسکرائی تھی اور ان کے سینے پر سر رکھتے ہوئے بولی تھی، آپ ہمارے بہت عزیز ہیں، ہم آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، ہم آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ بول کر انہوں نے اپنے شوہر کے سینے سر رکھ لیا تھا اور اسی پل آنکھیں موند لی تھی، جبکہ سلطان گہری سوچ میں مبتلا تھے۔ ان کی بیوی بہت معصوم تھی اور یہی چیز سلطان کو مزید پریشان کر رہی تھی۔ اس نوجوان کا کہنا تھا کہ ان کی بیوی کی وجہ سے وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوں گے، بھلا ان کی بیوی کیسی مصیبت لا سکتی تھی؟ یہ سوچ سوچ کر ان کا دماغ مزید الجھ رہا تھا، لیکن چند پل بعد ہی ان کا دماغ جاگ اٹھا تھا۔ کل ایک نئی عورت محل میں آنے والی تھی۔ آج سے پہلے ان کی زوجہ نے کبھی کسی کنیز کا انتخاب کرتے ہوئے سلطان سے اجازت نہیں لی تھی، تو پھر آج اجازت کیوں لے لی گئی تھی؟ یہ سوچ ہی سلطان کو چکنا کر گئی تھی، یعنی کل جو مصیبت آنے والی تھی وہ مصیبت کوئی اور نہیں بلکہ وہ نئی کنیز تھی۔ سلطان کا دماغ گھوڑے کی رفتار کی مانند دوڑنے لگا تھا۔ انہوں نے سوچ لیا تھا وہ ہر حالات پر قابو پانے کی کوشش کریں گے اور جو بھی ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی جا رہی تھی۔ سلطان نے یار دربار لگانے سے انکار کر دیا تھا اور دکھاوے کی خاطر وہ اپنے چند سپاہیوں کے ہمراہ جنگل کی طرف شکار کو نکل گئے تھے، مگر بہت چالاکی کے ساتھ محل کے پچھلے حصے سے واپس آ گئے تھے۔ کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ سلطان محل میں موجود ہیں۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ سلطان جنگل کی طرف شکار کے لیے گئے ہیں، اور وہ ایک ایسی جگہ پر بیٹھے تمام منظر ملاحظہ کر رہے تھے جہاں سے وہ تو سب کچھ دیکھ سکتے تھے، لیکن کوئی انہیں نہیں دیکھ رہا تھا۔ اچانک ان کی نگاہ اس نئی کنیز پر گئی تھی جو محل کے داخلی دروازے کی جانب بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ وہ مزید کچھ سمجھتے اس سے پہلے ہی باورچی خانے سے ایک خانسامہ آیا تھا اور ایک تیز دھار چھرا اس کنیز کی طرف بڑھا چکا تھا، اور اب اس کا رخ سلطان کے خوابگاہ کی طرف تھا۔ وہ پل میں سمجھ چکے تھے ان پر آج کیا مصیبت آنے والی تھی۔ ان کے جسم کا رواں رواں کانپ اٹھا تھا۔ وہ بے ساختہ اس جگہ سے نکلے تھے اور ان کے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق وہ جیسے ہی خوابگاہ میں داخل ہوئے تھے تو ان کی زوجہ کو کافی زخمی کر چکی تھی اور ان کے گلے پر وہی چھری پھیرنا چاہتی تھی، لیکن اسی پر سلطان نے پیچھے آ کر اپنی زوجہ کی حفاظت کر لی تھی، مگر اس دوران ان کی زوجہ حد سے زیادہ زخمی ہو گئی تھی اور ان کا خون کافی مقدار میں بہہ چکا تھا۔ وہ عورت بری طرح ہڑبڑائی تھی اور سلطان کو ہی قتل کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ سلطان نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے تھے اور اس کو زمین پر گھٹنوں کے بل بٹھا دیا تھا۔ چند پل کا کھیل تھا، تمام سپاہی اس کو حراست میں لے چکے تھے، جبکہ سلطان نے فوراً اپنی زوجہ کی مرہم پٹی کروائی تھی اور ان کا دماغ بری طرح الجھ گیا تھا۔ اس عورت سے معلوم کرنے پر پتہ چلا تھا کہ وہ دشمن ممالک سے بھیجی گئی ایک خبردار اشارہ تھی تاکہ سلطان اپنے ہر کام سے باز آ جائے، جبکہ انہوں نے اس عورت کا قتل کر دیا تھا اور ساتھ میں خان سامہ کا بھی قتل کیا تھا۔ اگلے روز انہوں نے فوراً چوتھے بھائی کو دربار میں لانے کا حکم دیا تھا اور ان کے حکم کی فوراً ہی تعمیل کی گئی تھی اور اس نوجوان کو دربار میں پیش کر دیا گیا تھا۔ وہ بالکل چپ تھا،
کندھے جھکے ہوئے تھے، چہرہ مرجھایا ہوا تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے، جو اس بات کی گواہی تھے کہ وہ اپنے باپ کی جدائی میں بالکل ختم ہو رہا ہے۔ سلطان اس نوجوان کی حالت دیکھ کر افسوس زدہ ہوئے تھے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے سوالیہ بولے تھے، اس دماغ کو کھانے کے بعد تمہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ ان کا انداز دو ٹوک تھا۔ سلطان کی بات سن کر اس نے ان کی جانب دیکھا تھا اور دھیمی آواز میں بولا تھا، اپنے باپ کا ماضی، ان کا حال اور اس حکومت کا پورا مستقبل معلوم ہو گیا ہے، مگر مجھے پتہ ہی غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہوتا ہے، اور جو بھی شخص اس چیز کا دعویٰ کرے وہ غیب کا علم جانتا ہے وہ تو محض کفر کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتا۔ ہاں، مجھے مستقبل کا پتہ چل چکا ہے، لیکن یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کل جب میں نے آپ کے ہاتھ کی لکیریں دیکھی تو میں سمجھ گیا تھا کہ آج آپ زندہ نہیں بچ پائیں گے، آپ کے لیے بہت مشکل پیدا ہوگی، پھر کہیں جا کر آپ کو زندگی ملے گی، مگر دیکھیے اللہ نے آپ کو زندگی عطا کی اور آپ کی زوجہ کو زخمی کر دیا۔ اس کا مطلب صاف ہے، اللہ تقدیر بدلنے پر قادر ہے، محض دعائیں ہی اصل طاقت رکھتی ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں سلطان معظم، میں نے غلط کیا، اپنے باپ کی ایک ایسی وصیت کو پورا کیا جو غلط تھی۔ اس کے لہجے میں پشیمانی تھی، جبکہ سلطان اس کی بات سن کر ایک پل کے لیے مسکرائے تھے۔ ان کی سمجھداری نے پورے معاملے پر قابو پا لیا تھا۔ وہ اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور ایسا کوئی شخص اس دنیا میں موجود نہیں ہے جو غیب کا علم جانتا ہو۔ انہوں نے اسی پر اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ انہوں نے ان کی صورت میں دنیا کے لیے ایک نمونہ پیش کیا تھا، تاکہ لوگ کسی بھی شخص کی اس بات پر یقین نہ رکھیں کہ ہاتھ کی لکیریں غیب کا علم بتا سکتی ہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پیارے ویورس، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل ناولز ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کے پیارے قصے اور کہانیاں بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔